میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، دور دراز سے آئے ہوئے اس غازی پور علاقے کے باسیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت شملن میں، اس خوبصورت واعظ محفل میں اللہ رب العزت نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، میں اس شارٹ ٹائم کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس رب لم یزل کی کچھ تعریفات بتا دیتا ہوں۔ وہ اللہ کون ہے جو ازل سے ابد تک ہے اور رہے گا؟ وہ اللہ کون ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا کر دیا؟ وہ اللہ کون ہے جس نے سمندروں کو بہا دیا، پھر ان سمندروں میں ایسی طاقت شکتی رکھ دی کہ اس سمندر پر جب کوئی انسان جاتا ہے، سر کے اوپر پانی ہوتا ہے، وہ انسان ڈوب جاتا ہے، مگر رب کے پیارے قرآن میں رب نے بڑا خوبصورت ذکر فرما دیا، اور پھر رب نے کہہ دیا کہ اللہ کی شان دیکھو جو اس سمندر کے اوپر سے کشتیوں کو پار کرا دیتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے کہ جو پہاڑوں کو اتنی مضبوطی کے ساتھ زمین کے اوپر قائم رکھتا ہے؟ وہ اللہ کون ہے جس نے آسمان کو اتنی بلندی عطا کری کہ کوئی بھی آسمان کی بلندی تک کوئی مخلوق، پوری کائنات کی کوئی بھی چیز اس آسمان تلک نہیں پہنچ سکتی، مگر اللہ رب العزت نے ان آسمان کو بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے پیدا کر دیا، بغیر ستون کے اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ ایک شامیانہ ہے، مگر یہ 2-4 بانسوں پر کھڑا ہے۔ یہ بانس اگر ہٹا دیے جائیں سارا شامیانہ نیچے گر جائے گا، مگر اللہ کا آسمان ہے جو بغیر کسی بانس کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے اللہ نے اس کو بلند و بالا رکھ دیا۔ وہ اللہ جس نے اس روئے زمین پر قرآن نازل کر دیا، اس قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن کی پہلی آیت ہمیں رب کی تعریف کراتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے سارے جہاں کو پیدا کر دیا۔ وہ اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، وہی تو ہے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، وہی ہے جو کل قیامت والے دن کا مالک ہے۔ وہ قیامت کا دن کیسے ہوگا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، جس دن وائف اپنے ہسبینڈ سے بھاگے گی، جس دن ہسبینڈ اپنے وائف سے بھاگے گا، جس دن بچے اپنے پیرنٹس سے بھاگیں گے، پیرنٹس اپنے بچوں سے بھاگیں گے، وہ دن کیا ہوگا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جس دن سارے فرشتے در صف کھڑے ہوں گے، اس دن اللہ آئے گا۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ لا يتکلمون،
الا من اذن لہ الرحمن، جس دن کسی کو بھی کوئی ٹاک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وہی قیامت کا دن ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب پوچھتے ہیں کہ میرا آپ کا اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے اگلی آیت پر ہمیں طور طریقہ سکھا دیا، ہمیں دعا سکھا دی، اللہ سے کیسے مانگنا ہے رب کے قرآن نے سکھا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ہمیں رائٹ وے پہ چلائیے، ہمیں رانگ وے پہ مت چلائیے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ وہ کون سا راستہ ہے جس راستے پر آپ نے انعام کر دیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو صدیقین کا راستہ ہے، وہ راستہ جو شہداء کا راستہ ہے، وہ راستہ جو قطب ابدال کا راستہ ہے۔ اگلی آیت پر رب نے سکھا دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ایسے راستے سے بچا لیجئے جس راستے پر آپ غصہ کرتے ہیں، آپ راگ کرتے ہیں، یعنی کہ شیطان والے راستے سے اللہ ہم سب کو بچا لیجئے۔ بولو آمین، آواز سے بولو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن مجید ہے، رب کے قرآن کی پہلی سورت الف لام میم۔ اس حرف مقطعات کے معنی کسی قطب کو نہیں معلوم، کسی ابدال کو نہیں معلوم۔ یہی وہ لفظ ہے کہ اس دنیا میں بڑے سے بڑے امام آئے، مفسر محدث آئے، مگر اس دو لفظ کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکا، کوئی نہیں بتا سکا۔ صرف اس کا معنی رب العالمین رحمت للعالمین جانتا ہے۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ کون سے مہینے پہ نازل ہوئی؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی تو وہ مہینہ ہے جو سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ۔ اس رمضان کے مہینے میں رب نے اس قرآن کو نازل کر دیا۔ ربا رمضان کا مہینہ تو 30 ڈیز پر مشتمل ہوتا ہے۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ وہ رات ہے، کس رات کو نازل ہوئی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا ہم نے اس کتاب کو قدر کی رات کو نازل کر دیا۔ پھر رب کا قرآن پوچھتا ہے تم کو کیا معلوم یہ کیسے رات ہے؟ پھر رب کا قرآن کہتا ہے یہی وہ نائٹ ہے جو 1000 راتوں سے، ہزاروں مہینوں سے افضل، ہزاروں مہینوں سے اعلیٰ، ہزاروں مہینے سے عرفہ ہے۔ اسی رات کو تو سارے فرشتے ساری کائنات کے معاملات کو لے کر اللہ کے اجازت سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سمیت اس دنیا پر آتے ہیں۔ یہ رات کی سلامتی فجر تک رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن سے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا حکم بھی قرآن دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بزنس حلال ہے اور سود حرام ہے۔ رب کے قرآن نے اپنے رب کے محبوب پیغمبر کو یا ایھا المدثر کہہ کر، یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جو رب تعالی نے کہہ دیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، رب کا قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ربا یہ قرآن تو بڑی ہارڈ کتاب ہوگی۔ رب کے قرآن نے کہا نا نا یہ تو بہت ایزی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے پاس رکھے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رب کے قرآن نے کہہ دیا اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کر دیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ساری دنیا کے کفار مشرکین اس قرآن کے پیچھے پڑ گئے، مگر رب کا وعدہ سچا ہے۔ سارے صحابہ کرام نے اس قرآن کو یاد کرا، سینوں پر بسا لیا، اس قرآن کو لے کر مغرب تک گئے، اس قرآن کو لے کر مشرق تک گئے، اس قرآن کو لے کر شمال تک گئے، اس قرآن کو لے کر جنوب تک گئے۔ سارے صحابہ کرام نے اس قرآن کی حفاظت کری، اور اس قرآن کی حفاظت کرتے کرتے ہم تک یہ قرآن مجید ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں رب کی کتاب باقی ہے، اس کتاب تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ قرآن کو ذرا سمجھیے، یہ قرآن تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کفار مشرکین ان پر بڑا ظلم کرتے، نعوذ باللہ۔ یہی تو قرآن مجید تھا جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رب کے قرآن کو جب ان کفار مشرکین نے برا بلا کہنا شروع کرا اور پھر کہا کہ یہ بنائی ہوئی کتاب ہے، رب نے چیلنج دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہے تمہارے اندر کوئی جرأت، کوئی ہمت، کوئی مائی کلال ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آئے، ایک صورت لے آئے، لیکن کوئی نہیں لا سکا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ دیکھیے ہم سب پر کہ قرآن مجید جیسی اتنی افضل و اعلیٰ عرف و بالا ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ ساری دنیا کے کفار مشرکین اس قرآن کے پیچھے، ان مسلمانوں کے پیچھے لگی گئے، لیکن ہم لوگ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہم اس سے دور ہیں، اس سے محروم ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے مشکل میں پھنسو نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، ہم کیا کریں؟ میرے پیارے بھائیوں، اس دین اسلام کے لیے، اس قرآن مجید کے لیے صحابہ کرام کی قربانی کی تاریخ بڑی بڑی ہے۔ آپ ذرا ہمیں تو آج ساری سرزمین بنگلہ دیش و پاکستان و ہندوستان سمیت اکثر ممالک میں ہمارے لیے ہر چیز پڑھنا لکھنا آسان ہے، الحمدللہ۔ مدرسے بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہی دین اسلام کو ہم نے
نے اتنا ہلکا لے لیا۔ یاد کرو اس وقت کو جب مکہ کی سرزمین پر کلمہ پڑھنا بے جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر قرآن مجید پڑھنا بے جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر مسجد بنانا بے جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر حق کلمہ بلند کرنا بے جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرنا بے جرم تھا، مگر ان صحابہ کرام نے ان ظلم کو برداشت کرا، اس دین اسلام کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ ہم مسلمان مل کر اس دین اسلام کی حفاظت کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ کیا بناؤ؟ کیا بناؤ؟ روزانہ قرآن کو پڑھو، نمازیں پڑھو، مسجدوں میں آؤ، مسجدوں کو آباد کراؤ، مدرسوں میں جاؤ، معتمم سے ملو، پوچھو کیا ضرورت ہے، کچھ ہے کی ضرورت، کیا کرنا ہے بتائیے، تعلق جو تو انشاءاللہ آپ سے یہ دین اسلام پھیلتا جائے گا۔ مجھے ہاں آگے بھائی، ہاں ہاں ٹھیک، ان کو وہ ترتیب کر۔ تو یہ دین اسلام کو ہم نے ایسے لے کے چلنا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اس وقت اس دور میں طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں، اس میں سے ایک فتنہ قادیانی بھی ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان نہ کافر ہے، سب بولو مسلمان نہ کافر، کافر ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم یہ کرتے ہیں کہ سارے جہان والوں عرب و عجم پر اپنی کمپنیز پھیلا دی، اپنی برانڈ سب کے سامنے رکھ دیے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان اس کو خریدتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن ان کی کمپنی، شیزان ان کی کمپنی، RFL ان کی کمپنی، ساری کمپنی ان کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ غیرت بنو، غیرت مند۔ ان کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرے۔ مسلمانوں کی چیزیں لے، کس کی چیزیں لے؟ مسلمانوں کی چیزیں لے، ان کی چیزیں استعمال کرے۔ جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ تو اس پر ہم نے محنت کرنی، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ سب کرو گے انشاءاللہ محنت انشاءاللہ۔ اصل میں بہت برا، میرے خیال ابھی بھی یہ جام چل رہا ہے، میں جام میں تقریباً 2 گھنٹے پھنسا رہا، پھر آپ لوگوں کے لیے میں پیدل چل کر اس طرح میرے دونوں بھائیوں نے یہ میرے کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں